وقت کا جو ہے سپر پاور بھی بن سکتا ہے, کیونکہ جو جس تیزی کے ساتھ وہ بڑھ رہے ہیں دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, آئی ٹی کے لحاظ سے دے آر ویری گروونگ دیئر مارکیٹ. ہیلو فرینڈ, میں شائلہ خانم, آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریئیکشن. ایسا کوئی سگا نہیں جس کو ٹرمپ نے ٹھگا نہیں, اور آج دنیا کا سب سے بڑا جوڑ ٹرمپ نے کریک یہ کیا ہے کہ انڈیا اور رشیا کی جو اکانومیز ہیں وہ ڈیڈ اکانومی ہے. دوستو یہ بات اگنور کرنے والی نہیں ہے. اگر ہم 195 کنٹریز کا اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو ٹاپ 5 اکانومیز میں رشیا اور انڈیا آتا ہے. اور اگر یہ بات سچ ہے کہ یہ ڈیڈ اکانومیز ہے تو خود امریکہ کے سب سے بڑے انویسٹر ٹم کوک اور جو ہے ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے اپنی فرینچائز اور اپنے جو مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے وہ انڈیا میں کیوں لگا رکھے ہیں؟ یہ بہت بڑا کویشچن ہے. ایک طرف 25% ٹیرف اور دوسری ٹرمپ کو سب سے بڑی جلن یہ ہے کہ آج بھی انڈیا رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, ان سے آئل لے رہا ہے, ان کے ساتھ جو ہے لاجسٹکس ایگریمنٹ سائن کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, چائنا کے بلاک میں انڈیا جاتا دکھائی دے رہا ہے, اور ٹرمپ صرف واویلا اور شور مچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ابھی ہمارے انڈیا کے ساتھ سیز فائر بھی ہوئی ہے, اور پاکستانی عوام سے جانے کے کیا وہ بھی انڈیا کو ڈیڈ اکانومی مانتے ہیں لائک ٹرمپ, یا اس کے پیچھے کوئی اور ہی بڑا کھیل ہے؟ سو پبلک کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی ریئیکشن. ایک تو انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ تو جو ہے ساورن کنٹری ہے, یہ تو انڈیا کا ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور مخالفت میرے خیال سے ٹرمپ اس لیے کر رہا ہے کہ انڈیا نے جو ہے نوبل پرائز کے لیے انہوں نے نامینیٹ نہیں کیا, یہی پوائنٹ ہے. وہ اس کا جو ہے غصہ وہ بھی ٹیرف کی شکل میں نکال رہا ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا حق بھی نہیں بنتا نوبل پرائز کا, کیونکہ یہ سارے جو دنیا میں اسلحہ بھرا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ امریکہ سے ہی ہو رہا ہے. اگر آپ اسرائیل کو اسلحہ نہ دو, اسرائیل میں ظاہری بات ہے وہ جنگ بند ہو جائے گی. اسی طرح لبنان میں بھی ہے, لیبیا میں بھی ہے, سارے ہسٹری جو ہے اس کی پڑی ہوئی ہے. تو انڈیا میرے خیال سے اس بات پہ جو ہے وہ رائٹ ہے, یعنی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی شوڈ ناٹ بی نامینیٹڈ فار نوبل پرائز. مطلب انڈیا نے تو کہہ دیا, لیکن یہ ایسا کوئی سگا نہیں ہے جس کو ٹرمپ نے ٹھگا نہیں, کیونکہ یہ تو انڈیا کو بولتا تھا, آج بھی بولتا ہے مائی فرینڈ انڈیا. بھائی تم فرینڈ بھی کہہ رہے ہو, اس کے اوپر ٹیرف بھی لگا رہے ہو, اس کو بول رہے ہو کہ اس کے کوئی اکنامیکل گروتھ بھی نہیں ہے, جبکہ اس کے خود ایلون مسک آ کے انڈیا میں انویسٹ کر کے ابھی ٹیسلا کے شو روم اوپن کیے. یہ دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں جو ہوں سب سے بڑا بے وقوف ہوں. دیکھیے انگریز لوگ جو ہے ان کی ایک پالیسی ہے کہ دیر از نو فری لنچ. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک دوغلا پالیسی چلا رہے, ٹریڈ بھی خراب نہیں کرنا چاہتے اور اپنا جو ہے روب بھی جمانا چاہتے کہ وی آر سپر پاور, رائٹ. اور یہی جو ہے ان کی میرے خیال سے ایک زوال کا بھی انشاءاللہ ایک ذریعہ بنے گا, کیونکہ اگر آپ منافقت کسی کے ساتھ کر رہے تو ظاہری بات ہے اگر وہ اس دوسرے شخص کو اس منافقت کا پتہ چلے تو اس کا جو ہے ریئیکشن آئے گا اور ٹھیک ٹاک آئے گا. اور انڈیا بھی کہ چھوٹی ملک نہیں ہے, وہ بھی 1.5 ارب کے لوگ ہیں وہاں پہ, بڑی اکانومی ہے. انشاءاللہ ٹرمپ کو جو ہے وہ نقصانات بھگتنے ہوں گے. ٹرمپ اس وار میں ہارے گا انشاءاللہ, وہ ہارے گا, کیونکہ جو ہے غزہ اور فلسطین کی جو ہے مظالم بھی انہی نے کیے. اسی نے کیا. ابھی دیکھیے کہ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں انڈیا فیل مان رہے, مان لیا جی فیل اکانومی ہے. اس وقت انڈیا اور رشیا آپس میں اس طرح کھڑے ہیں. ٹرمپ نے بولا آپ نے رشیا سے تیل نہیں لیا, انڈیا بولا لوں گا. اس نے بولا کہ اگر آپ ایکسپورٹ کرو گے میں بین لگاؤ گے, انڈیا کا کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے بولا مجھ سے F-35 لینے کا نہیں لینا, Su-57 رشیا سے لیں گے. تو یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ٹرمپ کو ایک کے بعد ایک شٹ اپ کال دیتی رہی. وہ ٹرمپ بلاتا رہا, غصے سے تڑپتا رہا, انڈیا کو نہیں فرق پڑا. وہ کہہ رہا کریں گے, تمہیں جو کرنا ہے کرو, ہمیں جو لگے گا ہم وہ کریں گے. دیکھیے جی, ایک ساورن کنٹری کی پالیسی بھی یہی ہو کہ جو فورن پالیسی میری کنٹری کی وہ میں خود ڈیسائیڈ کروں گا. اگر مجھے کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ میں فائدہ ہے تو میں ان کے ساتھ کروں گا نا. آپ کون ہوتے ہو میرے کنٹری کی پالیسی میں ٹانگ اڑانے والے؟ تو انڈیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہو. ٹرمپ جو ہے ہر ملک میں دنیا میں جتنی فساد ہے وہ ٹرمپ نے مچائی ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو ہے شاید مسئلہ بھی بن جائے, لیکن ٹرمپ کو چاہیے کہ اپنی ملک پہ توجہ دے, اپنی اکانومی بھی توجہ دے. امریکن خود بڑے مشکل میں آ گئے ہیں اس کی وجہ سے. امریکن بھی مشکل میں آئے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ ٹیرف لگانے سے آپ کا ٹریڈ جو ہے وہ بہت متاثر ہوگا. آپ تو غصہ نکال لیں, لیکن غصے کے جو ہے اثرات بھی نکلیں گے, اس کے لیے بھی آپ جو ہے
तैयार रहे फिर? نہیں میں بالکل ذرا بھی بلیو نہیں کرتا کیونکہ جو ہے نا ٹرمپ بوکھلایا ہوا ہے اس ٹائم نا کیونکہ اس نے صرف انڈیا پہ نہیں اب دیکھیں بنگلہ دیش پہ اس نے ٹیرف لگا دیا ہے پاکستان پہ بھی 19% اس نے ٹیرف لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا ہے کہ جو انڈیا کی اکانومی ہے نا وہ ڈیڈ اکانومی ہے میں اس بات پہ اس لیے بلیو نہیں کرتا کیونکہ ابھی جاپان کو اس نے سرپاس کر کے اور دنیا کی جو ہے نا لارجسٹ اکانومیز جو 5 لارجسٹ اکانومیز ہے نا اس میں وہ شامل ہو گیا اور دوسرا جو ہے نا اس کا یہ اس نے وہ انڈیا پہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے نا وہ ٹریڈ کر رہا ہے آئل خرید رہا ہے رشیا کے ساتھ ویپنز جو ہیں وہ خرید رہا ہے رشیا کے ساتھ ٹھیک ہے تو ابھی اس نے 20 جو کمپنیز ہیں نا اس میں ایرانین کمپنیز بھی ہیں اور 6 آئی تھنک انڈین کمپنیز ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی بین کیا ہے تو یہ ٹرمپ نا بالکل ہی بوکھلایا ہوا ہے اس ٹائم نا ٹھیک ہے تو میں یہ بلیو نہیں کرتا کہ انڈین اکانومی جو اس نے بیان دیا وہ صرف پریشر ڈالنا چاہ رہا اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے بس اگر انڈیا اور رشیا کی دوستی کی بات کریں بھائی 1971-72 سے یہ دوستی ہے ٹھیک ہے ٹرمپ 2019 میں آپ 2025 میں آیا ہے ان کی دوستی تو ایسی ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا اور رشیا آپس میں ملٹری کافی زیادہ لاجسٹکس جو ہے وہ ایکسچینج کرتے ہیں آپ جو ہے ٹرمپ کیوں بولتا ہے کہ رشیا بھی ڈیڈ ہے انڈیا بھی ڈیڈ ہے اور پورے بنگلہ دیش جیسی کنٹریز پہ بھی ٹیرف لگا رہا ہے تو یہ کرنے سے کیا ٹرمپ دنیا کو یہ ثابت کر دے گا کہ میں سپر پاور ہوں اور میں ہی سب سے بڑا لیڈر ہوں کیونکہ چائنا اس کی سنتا نہیں ایران نے بھی تابڑ توڑ حملے کیے اسرائیل کے اوپر تو یہ کیسی سپر پاور ہے جس سے ایران جیسا ملک بھڑ گیا ہے اور انڈیا بھی کھڑا ہے تاریخ گواہ ہے کہ انڈیا اس کے سامنے کھڑا ہے کوئی منتے ترلوں پہ نہیں آیا بس یہی ہے نا وہ بکھلایا ہوا اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا بس وہ بکھلایا ہوا ایسے پریشر میں نا فیصلے کری جا رہا ہے ٹھیک ہے ایران میں دیکھ لو آپ اس نے ابھی اسرائیل کو بیک کرتا ہے ادھر اس نے ایران کو دیکھ لیا اسرائیل کو کس طرح اس نے بھگایا ہے ٹھیک ہے پوری کوشش کی ہے اور دوسرا انڈیا کو وہ اس لیے بھی پریشر ڈال رہا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ویپنز جو ہے نا پہلے اپنا سب سے زیادہ جو ویپنز خریدتا ہے نا امریکہ سے آئی تھنک وہ انڈیا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ جو اپنے ویپنز جو ہے نا وہ رشیا سے خرید رہے ہیں یہ بھی اس کی وجہ ہے کہ وہ میرا ماننا یہ نہیں ہے کیونکہ تقریباً پہلے بھی جو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں یہ امریکہ اس سے پہلے براک اوباما ان کے اچھے ان کے ساتھ ریلیشن رہے ہیں جو پاکستان پہ اس نے ٹیرف عائد کیا اس کا مین جو بینیفٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو مائن اینڈ منرل ہیں جو کے پی کے بلوچستان ان علاقوں میں پنجاب میں بھی کچھ حد تک ہیں اور جو آج دوسرے اس نے مطلب ڈیل کا مطلب تو اثر دیا ہے اس میں یہ کہ ہم پٹرول جو پاکستان سے نکالیں گے اپنی کمپنیاں وغیرہ یہاں پہ لے کر آئیں گے اور انڈیا کو ٹیز کرنے کے لیے بولا کہ پاکستان تمہیں بیچے گا مین مقصد یہی تھا نا کہ پاکستان کو خوش کرے اور پاکستان کی مدنیات پہ قبضہ کرے ٹھیک ہو گیا مین مقصد یہی ہے پراپر جو وہ کھیل رہا ہے صرف پاکستان کی منرل اور اس کا جو مین مقصد ہے اس کا شروع ہو گیا بجوڑ میں آپریشن شروع ہو گیا تقریباً ابھی بھی اسی وجہ سے 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں 16 لوگ زخمی ہیں بس مطلب انٹرنل معاملات خراب انٹرنل معاملات بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتے وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ یہ ابھی جو ہمارے کیا نا شیعہ حضرات ہیں ان کے وہاں پہ مجلس جانی تھی تو وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا نہیں ٹریول کریں گے وہاں پہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں ابھی سیم سچویشن جو ہے بلوچستان اور اس کے بعد کے پی کے اس کے بعد گلگت میں ہو رہی ہے گلگت میں بھی احتجاج ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے آج بھی کے پی کے اسمبلی میں اس چیز پہ بحث ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو روکو صحیح بات ہے اب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا فورن افیئرس پہ بڑا گرپ ہے بات کر کے پتہ چل رہا ہے سر اگر ہم ایز اے انڈیویجول انڈیا کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس وقت اس کی جو ورلڈ پالیٹکس ہے یا گلوبل پالیٹکس ہے اس میں جو ہے اس کی کتنی زیادہ آپ پاور دیکھتے ہیں کیونکہ ہم برکس کی بھی بات کرتے ہیں کوارڈز ممبرس کی بھی بات کرتے ہیں تو کیونکہ آپریشن سندور کے بعد انڈیا کو نو ڈاؤٹ بہت سے کویشچنس کا سامنا کرنا پڑا دنیا میں بھی اینڈ ود ان انڈیا اینڈ آؤٹ آف دا انڈیا لیکن اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن کیا لگتی ہے اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں دیکھیے جی انڈیا کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے وہ بڑی اکانومی ہے ان کے ساتھ اگر ہم تجارت کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے کیونکہ آئی ہوپ کہ انڈیا جو ہے آنے والے وقت کا جو ہے سپر پاور بھی بن سکتا ہے کیونکہ جو آپ ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے دھنیہ واد